وفاقی وزیر خواجہ آصف اور مفتاح اسماعیل نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف غیر سنجیدہ گفتگو کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی والے بھی عمران خان کے بیانات کی تصدیق کرنے سے کتراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچنا کہاں کا میرٹ ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں ساری کی ساری تقرریاں جو ہیں میرٹ پہ ہوئی ہیں۔ لوگ کتراتے ہیں ان کی بیانات کے اوپر جو ہے کمنٹ کرتے آئے عمران خان صاحب کہ کب میرٹ کے اوپر پاکستان آرمی میں اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی۔ ہماری جو لاسٹ اپوائنٹمنٹ ہے موجودہ آرمی چیف کی، اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ بزدار کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کی تھی، یا موجودہ کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرٹ پہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو وہ میرٹ پہ انہوں نے کی ہے؟ توشہ خانہ کے متعلق بات نہیں کرتے، کہتے ہیں ہیرے سستے ہیں، وہ میرٹ ہے؟ پھر یہ بھی بتا دیں اور ہم کو نہ بتائیں، آپ لوگوں کو اخبار والوں کو آ کے جواب دے دیں، جرنلسٹ کو جواب دے دیں کہ عثمان بزدار میرٹ پہ تھے، محمود خان میرٹ پہ تھے، مراد سعید میرٹ پہ تھا، کیوں گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں انویسٹیگیشن رکوانے؟ اگر آپ کو صرف چور معلوم کرنا تھا تو انویسٹیگیشن ہونے دیتے۔ جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکومت نے وسائل برباد کیے۔ سبات میں جو صورتحال دیکھی اس میں انسانی غلطی کا زیادہ عمل دخل تھا۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقم 28 ارب سے بڑھا کر 70 ارب روپے کر دی ہے۔ وفاقی حکومت وسائل چاروں صوبوں کو مہیا کر رہی ہے۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری ہیں۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سوات کے علاقے میں جب حضرت اپنی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے کہ دریا کے پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام، یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ یہ فطرت کے نظام کے مطابق ہے، اور نہ ہی کسی طریقے سے اس کی اجازت دی جا سکتی تھی۔ سب جانتے ہیں پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی۔ 28 ارب نہیں، یہ تخمینہ اب 70 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ پہلا 100 گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں اس کا ہم سب وہاں پر جا کے اس کا افتتاح کریں گے۔ براہ راست آپ کو حیدرآباد لیے چلتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بات کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم، لیکن برائے مہربانی ان نمبروں پہ اگر آپ فون کریں گے پی ڈی ایم اے کو، فوری طور پہ آپ کو کنیکٹ کریں گے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ اور ایس ایس پیز کے ساتھ، تاکہ آپ اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے ان مستحقین کو آپ سامان فراہم کر سکیں۔ یہ تو ایک التجا تھی۔ دوسری میری پھر یہ بہت زیادہ گزارش ہوگی، متبانہ گزارش ہوگی کہ جو لوگ اس وقت اللہ کے کرم سے اور اللہ کی مرضی سے سیف بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے گھروں میں ہیں اور جو مخیر حضرات بھی ہیں، برائے مہربانی بڑھ چڑھ کر آپ ان لوگوں کی مدد کریں۔ میں نے کہا کہ جی گورنمنٹ اس وقت پوری گورنمنٹ کی پرائورٹی ہے کہ ہر ریلیف کیمپ میں موجود کوئی بھی شخص جو ہو اس کو کوکڈ فوڈ دیا جائے، پکا پکایا کھانا دیا جائے، میڈیکل فیسلٹی دی جائے۔ ٹینٹس کے لیے گورنمنٹ کوشش کرے، لیکن باقی کافی ایسے آئٹمز ہیں جو کہ گورنمنٹ چونکہ باقی چیزوں میں بہت بزی ہے، گورنمنٹ وہ پرووائڈ نہیں کر پا رہی یا نہیں کر سکتی۔ وہ مخیر حضرات جو کہ اگر بستر دینا چاہیں، کوئی چارپائی دینا چاہے، کوئی اور کسی کو کوئی کپڑے دینا چاہے بنے بنائے، تو وہ برائے مہربانی ان لوگوں کو جائیں اپنے ہاتھ سے دیں۔ ان لوگوں کی بڑھ چڑھ کے مدد کریں، ان کو جو بھی فیسلٹیز آپ دے سکتے ہیں وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے مدد کریں۔ برائے مہربانی میری گزارش ہوگی کہ تمام مخیر حضرات جو ہیں وہ آگے آئیں، بڑھ چڑھ کر آئیں، اور اس نوبل کاز میں جہاں پہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ اس وقت پانی جہاں جہاں سے ریڈیوس ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ایک پازیٹیو خبر ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹ سے پانی جہاں جہاں پہ ریڈیوس ہو رہا ہے تو وہاں پہ کوشش یہ کی جائے گی کہ جہاں پہ مکمل طور پہ ریڈیوس ہو جائے وہاں پہ بحالیہ کام جلدی شروع کر دیا جائے، لوگوں کو واپس شفٹ کر دیا جائے۔ اگر میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ کی بات کروں کہ حیدرآباد میں نے اس طرح کہا کہ میجر جو پرابلم تھا وہ تھا حیدرآباد رورل میں۔ وہاں پہ کافی یونین کاؤنسلز جو ہیں، کوئی 30 یونین کاؤنسل جو پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں،
اب اس میں سے ہم نے کچھ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہمیں ساتھ ڈی سی صاحب اور ان کی انتظامیہ پوری مدد کری, ہم ڈی واٹرنگ بھی کر رہے تھے. تو اس میں اب کچھ گاؤں جو ایسے ہیں ان میں ڈی واٹرنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. تو ہم نے کل سے کچھ فیملیز کو واپس اپنے اپنے گھروں میں بیچنے کے, کچھ ہیں, یہ ساری نہیں ہیں, کچھ فیملیز کو ہم لوگ واپس جو بحال ہو گئے, جن کے پورے گاؤں سے اندر پانی نکل گیا ہے, وہ ہم نے ان کو واپس اپنے اپنے گھروں میں بھیجنا شروع کر رہے ہیں. اور پھر ہم ان کو ساتھ جن کو بھیج رہے ہیں ان کو ہم کچھ ٹینٹ دے رہے ہیں, کچھ راشن دے رہے ہیں جی, کہ اپنا جن کے گھر گر گئے ان کو, جن کے گھر گر گئے. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حالیہ مانسون بارشیں قیامت خیز ثابت ہوئیں. یہ تباہی ماحولیاتی آلودگی کا نتیجہ ہے جس کا ذمہ دار پاکستان نہیں. وفاقی وزیر شپنگ فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ سمندر میں آلودگی کا تدارک انتہائی ضروری ہے. اس مسئلے پر پوری توجہ دیں گے. کراچی پورٹ کا منافع 1 سال میں 2 گنا کیا جائے گا. It's called the Sawan, as any Urdu speaker will tell you. تو ساون, پھوار, میہا, برسری, یہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا. یہ نہ ساون تھی, نہ میہا تھی, نہ پھوار تھی. اس کے بارے میں سوائے ڈیزاسٹر گانا کچھ نہیں بن سکتا کہ the nation should unite and stand up, because this is a crisis from the skies. It is not natural. It is entirely man-made. It is of course anthropogenic, but it is not made by Pakistan. 2050 سے پہلے یا تک آپ کے سارے اوشنز, صرف پاکستان کے نہیں, میں مچھلی سے اور آبی حیات سے زیادہ پلاسٹکس ہوگا, ویسٹ ہوگا, ٹاکسنز ہوں گے. تو یہ ہمیں بہت سیریسلی لینا ہے. ایوری کنٹری ہیز ٹو, بیکاز اوشنز فلو انٹو اوشنز, بٹ یہ ہمارا احاطہ ہے, یہ ہماری لٹرلز اینڈ پریفریز ہیں اینڈ کور ویلیوز ہیں. کور آپریشنز کو کیسے انہانس کرنا ہے اور کیا کچھ کریں گے وہ ہم کر کے دکھائیں گے. 1 سال میں وی آر گیونگ اے کمٹمنٹ کہ ہم کراچی پورٹ ٹرسٹ کی پروفیٹیبلٹی کو ایٹ لیسٹ 2 گنا کر دیں گے وداؤٹ ہرٹنگ دا انوائرمنٹ, رادر انویسٹنگ انٹو دا انوائرمنٹ. اینڈ دیٹس وائی میں آج کے اس ایونٹ کے توسط سے, اس راؤنڈ ٹیبل کے توسط سے, اور کیونکہ مشرف واز سیکنگ پلیجز, تو میں یہ پلیج دیتا ہوں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اوشن کلینرز کے ساتھ اس پروجیکٹ میں if there's a financial commitment is needed, then the Karachi Port Trust will also be chipping in here. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے. آئندہ ماہ سے مہنگائی میں کمی ہوگی, اکتوبر میں بجلی کے بلوں میں کمی ہوگی, سپتمبر کا مہینہ مشکل ہے. انہوں نے یہ کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے 70 ارب روپے دیے. وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. فلڈ سے پہلے ہمارے سب سے بڑا پریشانی مہنگائی تھی, فلڈ کے بعد نمبر 2 مہنگائی پریشانی ہے. فوڈ پرائسز بڑھ گئی ہیں, فلڈز میں تو خاص طور پہ اگست میں بڑھ گئی ہیں, لیکن فوڈ پرائسز بڑھی ہوئی ہیں. حالانکہ تھوڑا سا کنٹرول آ رہا ہے کہ مئی سے جون کے اندر منتھ آن منتھ 6% بڑھا تھا, جون سے جولائی میں 4% بڑھا تھا, جولائی سے اگست میں 2% انفلیشن کرا تھا. تو میں امید کر رہا ہوں کہ سپٹمبر میں اور اس کو انشاءاللہ روک لیں گے. بجلی کے بل بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے, اس پہ میں بلیم اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہوں, لیکن سچی بات ہے کہ جو 200 اور 300 کا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے, تو میں نے جا کے IMF سے بات کی تھی کہ یار مجھے یہ سبسڈی دینے دو. جبکہ مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ 13 جماعتی ٹولے کے پاس عوامی مسائل کا کوئی حل نہیں, یہ ڈیل کر کے اقتدار پر قبضہ کر رہے ہیں. درباریوں کا ٹولہ جو ہے وہ صبح شام جو رونا پٹنا بیان کر کے ایک اشتعال انگیز قسم کے بیانات دے کے عوام کی صرف توجہ ہٹانے کے لیے سارا دن جو ہے بیٹھ کے جو پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایک ایسا کوئی ایجنڈا, کوئی پروگرام نہیں ہے جس سے عوامی مسائل میں کمی آ سکے. ان کا جو درباری ٹولہ ہے سارا دن پریس کانفرنس میں بیٹھ کے بیانات دیتا رہتا ہے. اس لیے میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدارا ان کے اس ٹریپ میں نہ آئیں. اس نوٹنکی اور یہ نوسر بازوں کا جو ٹولہ ہے, ان کی گمراہ کن جو سازشی جو بیانات ہیں, اس کے اندر ہمیں بالکل جو ہے توجہ دینے کی بجائے جو عوام کے اصل مسائل ہیں, جو عوام سیلاب پہ ڈوبے ہوئے ہیں, جو عوام مہنگائی کے دلدل میں پھنسے ہیں, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے.